وہ قبر میں فوراً لیکن ربی اللہ، مجھ سے پوچھتا ہے میرا اللہ کون ہے، مجھ سے پوچھتا ہے میرا اللہ کون ہے۔ لوگوں نے غیروں کو داتا مانا، میں نے رب کو داتا مانا۔ لوگوں نے غیروں سے اولادیں مانگی، میں نے رب سے اولادیں مانگی۔ لوگوں نے غیروں کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیکا، میں نے ایک رب کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیکا۔ مجھ سے پوچھتا ہے میرا رب کون ہے، ربی اللہ۔ میں نے دنیا میں کبھی اپنے اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے اپنی کو نہیں پھیلایا۔ اور اگر ہم نے اس دنیا میں اپنے رب کے بارے میں اپنے عقیدے کو پختہ نہ کیا، اللہ کے تعارف کو نہ سمجھا، اللہ کی ذات کو نہ سمجھا، اللہ کی صفات کو نہ سمجھا، اللہ کی صفات پر ڈٹ کر زندگی نہ گزاری، جواب کیا ہوگا؟ ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، قلت کما یقول الناس، قلت کما یقول الناس۔ اے سائل مجھ سے پوچھتا ہے میرا رب کون ہے، مجھے نہیں پتا۔ لوگ کہا کرتے تھے اسلام آباد والا بڑی امام ہے، میں کہتا تھا ہاں ہاں اسلام آباد والا بڑی امام ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے لاہور کا حجویری داتا ہے، میں بھی کہا کرتا تھا داتا ہے۔ لوگ کہتے تھے اولاد لینی ہو تو بلے شاہ کے دربار پہ جانا پڑتا ہے، میں بھی کہتا تھا کہ اولاد وہیں سے ملتی ہے۔ ہاں ہاں مجھے نہیں پتا۔ کما یقول الناس، میں نے اس کو رب مانا جس کو لوگوں نے رب مانا، جو لوگوں کی زبانوں پر نکلتا، میری زبان سے وہی نکلتا۔ میں مصروف تھا اپنی تجارت میں، میں مصروف تھا اپنی دنیا میں، میں مشغول تھا اپنی بیوی اور بچوں کی تعلیم میں، میں مشغول تھا اپنے مستقبل کو بنانے میں۔ مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں اپنے رب کے بارے میں سوچ سکتا۔ اور یارو اس کڑوی بات کو اپنے دل کے نہال خانے میں آج محفوظ کر لینا۔ اے مسلمانوں، اگر ہم نے اللہ صلی اللہ مانا ہوتا، اگر ہمارا اللہ وہی مالک الملک ہوتا جو محمد کا رب تھا، جو صدیق کا رب تھا، جو صحابہ کا رب تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو یارو کبھی یہود ہمیں نہ مار سکتے، کبھی نصارہ ہمیں نہ مار سکتے، کبھی ہندو ہم پر نہ چڑھتا، کبھی کافروں کی جوتیاں چاٹنے پر مجبور نہ ہوتے اگر ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہوتا۔ آج ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، آج ہم نے اپنے رب کی توحید کو بھلا دیا، آج ہم نے اپنے رب کی صفات بھلا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے رب کا تعارف ہی نہیں، ہم اپنے رب کو جانتے ہی نہیں، ہم اپنے رب کی کریمی کو، اپنی رب کی رحمتوں کو، اپنے رب کی مغفرتوں کو، اپنے رب کی ان آسائشوں کو نہیں جانتے جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تمہارا رب اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اتنے ہو جائیں اگر تو زمین پہ رکھے آسمان پر جائیں، ثم لقیتنی، ثم لقیتنی، آدم کے بیٹے زمینوں کو آسمانوں کو اپنے گناہوں سے بھر کے میرے پاس آ، شرط ایک ہے اس شرط کو نہ توڑنا، ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا، تیرے نام اعمال میں زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بدماشی ہے، گناہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، دنیا کا ہر گناہ ہے، ایک گناہ تیرے دامن میں نہیں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ آدم کے بیٹے جتنے تو گناہ لائے گا میں اتنی رحمتوں کی زمین بھر کے لاؤں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمتوں سے تیرے حصے اور دامن کو بھر کے تجھے اپنی جنتوں کا مالک بنا دوں گا۔ ہمارا رب کون ہے یارو؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اے کاش ہم نے اپنی رب کی رحمتوں کو سنا اور سمجھا تو ہوتا۔ اپنے رب کے دامن کو چھوڑ کر، اپنے رب کے دربار کو چھوڑ کر، اپنے رب کی دہلیز کو چھوڑ کر غیروں کی دہلیز پہ جھکنے والوں، کبھی میرے رب کی رحمتوں کا اندازہ لگایا تو ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، پانی کی فریاد کرنے کے لیے۔ جس کی مقام پر پہنچ اللہ سے دعا کی، اللہ عز و جل نے جواب دیا موسیٰ تیرے لشکر میں ایک آدمی ایسا ہے جو 70 سال سے مسلسل میری بغاوت کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے، میرے دین کے خلاف چل رہا ہے۔ موسیٰ جب تک یہ تیرے لشکر میں باقی رہے گا تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ اللہ عز و جل کیا کروں؟
کہا اس کو لشکر سے نکال دے. اللہ اتنا بڑا لشکر بنی اسرائیل کا، میں اس ایک فرد کو کہاں ڈھونڈوں؟ کہا موسیٰ تو آواز لگا. اللہ تعداد بہت اچھی ہے. کہا تیرا کام آواز لگانا ہے، میرا کام پہنچا دینا ہے. حضرت موسیٰ نے آواز لگائی. وہ بندہ جو 70 سال تک اپنے رب نے جو 70 سال سے اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہمارے شہر سے نکل جائے، آواز اس کے کانوں میں نہیں. وہ اپنے دل کے اندر رو اٹھا، اللہ میں تیرا باغی تو ضرور ہوں، لیکن اگر میں باہر نکلا میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس کا ساتھی بھائی والا نہیں جانتا اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، اور اپنے دل کے اندر وہ رو کر اپنے مالک کو راضی کر رہا، اللہ دوبارہ تیری بغاوت نہیں کروں گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے. اسی وقت بادل آئے، بارش برس گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے تو یہ کہا تھا اس باغی کو باہر نکال، اور ابھی کوئی باغی باہر نہیں نکلا. کہا موسیٰ اس باغی نے اپنی بغاوت کو چھوڑ کر مجھ سے معافی مانگ لی. کہا اللہ مجھے اس باغی کا چہرہ تو دکھا دے، میں ایک نظر تو اس پر ڈال کر دیکھ تو لوں کہ وہ کون ہے. کہا موسیٰ وہ 70 سال تک میری بغاوت کرتا رہا، میں نے اس پہ پردے ڈالے رکھے، اور آج اس نے توبہ کر لی تو میں تیرے سامنے کر دوں. ہم نے اپنے رب کو کیا جانا یارو؟ یہ 99 کا قاتل ہے، 100 کا قاتل ہے. ایک شخص کے پاس جا کر کہتا ہے 100 اس رات کو قتل کر کے آیا ہوں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ کہاں تیرے لیے معافی ہے؟ اپنے اس گناہوں کی زمین کو چھوڑ کر نیک بستی میں چلا جا. اب یہ چلنے لگا ہے، موت آ گئی، موت کے فرشتے پہنچ گئے. یہ مرتے ہوئے کھینچ کر اپنے سینے کو آگے کی طرف کھینچتا ہے. جنت کے فرشتے آئے، جہنم کے فرشتے آئے. جہنمیوں نے کہا ہمارا ہے، جنتیوں نے کہا ہمارا ہے. دلیل یہ ہے 100 کو مار کے آیا. جنتیوں نے کہا دلیل یہ ہے اب تو نیک کام کر جا رہا تھا. فیصلہ میرے اللہ کی عدالت میں. میرے رب نے زمین پر وحی لائی، اے نیکیوں کی زمین اس سے قریب آ جا، اے برائی کی زمین پیچھے ہٹ جا. وہ برائی کی زمین ایک بالش اس انسان سے پیچھے ہٹی، ایک بالش نیکی کی زمین قریب نکلی. اللہ نے اس 100 افراد کے قاتل کو، جس کے دل میں آخری لمحے آخری وقت اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آیا، اٹھایا اور جنت کے حوالے کر دیا. ہم نے اس رب کو کیا پہچانا؟ جس رب کے ایک بندے نے مرتے وقت اپنی اولاد سے کہا تھا بیٹو میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ کہا بابا تو بہت اچھا ہے. کہا جب میں مر جاؤں میرے جسم کو چلا دینا، میری رات کو ہواؤں میں، پانیوں میں، ریتوں میں بہا دینا. بابا وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے ساری عمر گناہ کیے، ساری عمر اللہ کی بغاوتیں کی، ساری عمر اللہ سے ناراض اور اللہ سے دور رہا. ڈرتا ہوں اگر اللہ نے پکڑ لیا، ڈرتا ہوں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس جواب نہ ہوگا. یہ باپ مر گیا، اس کو جلا دیا گیا، اس کی راہ کو اڑا دیا گیا، بہا دیا گیا. لیکن وہ مالک الملک جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے اپنے بندے کو اٹھایا، اس کو دوبارہ اس کے وجہ اٹھالا. کہا بندے تو نے اپنے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ کہا اللہ صرف تیرے عذاب کے ڈر سے. اللہ میں باغی تھا، اللہ میں باغی تھا، میں گناہگار تھا، میں تیری بغاوت کرتا تھا، میں ڈر گیا اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا. اللہ میرے دل میں آخری لمحے تیرا خوف آیا، اس لیے میں نے یہ عمل کیا. اللہ نے کہا اے بندے تو نے یہ عمل میرے ڈر سے کیا، جا میری جنت کا وارث بن جا. کون اللہ یارو؟ کون اللہ جس نے پانی کے گندے قطرے سے آپ اور مجھے ماں کے پیٹ میں پہنچایا، پھر 9 مہینے اللہ نے تربیت کی، اللہ نے پرورش کی، اللہ نے رزق پہنچایا، پھر اس دنیا سے باہر نکالا. جب باہر نکلے کھانے کے قابل نہ تھے، پینے کے قابل نہ تھے، مانگنے کے قابل نہ تھے. دودھ کی نہروں کا انتظام میرے اللہ نے کیا. اب یہ اللہ میری پرورش کر رہا ہے، یہ رب ہے یارو جو پلاتا اور کھلاتا آ رہا ہے. اور جب ہم اس قابل ہو گئے، جب ہم اس قابل ہو گئے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے، اپنے اللہ کا شکریہ ادا کریں. اور آج کہتے ہیں ساڑیاں سوندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اپنے رب کے دروازے کو چھوڑ کر جانے والے، اپنے اللہ کو بھلا دینے والے، اللہ کو چھوڑ کر اغیار سے دوستی کرنے والے. ایک لمحے کے لیے سوچا تو ہوتا، ایک لمحے کے لیے تصور کیا تو ہوتا وہ اللہ
وہ اللہ کتنی رحمتوں والا